بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنزادوں کے کپڑے سیتی تھی۔ ایک دن کپڑوں سے گلاب کا پھول نکلا، میں نے غلطی سے بالوں میں لگا لیا۔ پھر کوہ قاف سے وہ بڑی مشکل سے اجازت مانگ کر آئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے منگیتر نے اس کی سفارش کر دی، جس کی وجہ سے اسے وہاں جانے کی اجازت ملی۔ اسے انسانی دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک بہت اچھی اور نیک جنزادی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ان کی دنیا میں جا کر لوگوں کی مدد کرے۔ دنیا میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ وہ ہوا میں اڑتی نیچے دیکھتی جا رہی تھی جب اس کی نظر ایک آدمی اور بچے پر پڑی۔ وہ آدمی اس بچے کو بری طرح گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ جنزادی یہ دیکھ کر تہش میں آ گئی۔ اسے اس آدمی پر شدید غصہ آیا۔ اسے اس بچے کے ساتھ ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ بچہ بری طرح چیخ چلا رہا تھا، لیکن اس جادوگر کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ جنزادی نے اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے ساری بات کا پتہ لگا لیا۔ وہ آدمی بھی دراصل ایک جادوگر تھا جو اس بچے کو اپنے کالے عمل کے لیے استعمال کرنے لے جا رہا تھا۔ جنزادی اس بچے اور جادوگر کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دونوں میں سے کوئی بھی جنزادی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ وہ جادوگر اس بچے کو گھسیٹتا ہوا ایک جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ جنزادی بھی اس کے ساتھ جنگل میں داخل ہوئی۔ تھوڑے ہی دور ایک پرانا گھر تھا۔ وہ کئی سال پرانا گھر تھا۔ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا، یہاں بے رحم روحیں رہتی ہیں جو یہاں آنے والے لوگوں کو غائب کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ روحیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ سوچتے تھے کہ وہ روحیں جانے والے لوگوں کو قید کر لیتی ہیں اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ساری عمر ان کا خون پیتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس جنگل کی طرف آتا جاتا نہیں تھا۔ اگر کوئی غلطی سے اس طرف آ بھی نکلے تو اس گھر میں جانے کی غلطی کوئی نہ کرتا تھا۔ وہ جادوگر اس بچے کو گھسیٹ کر گھر میں لے گیا۔ بچہ بری طرح رو رہا تھا اور جادوگر کی منتیں کر رہا تھا، لیکن جادوگر کو اس بچے پر رحم نہیں آیا۔ اس نے بچے کو ایک تصویر کے سامنے لا کر پھینکا۔ بچے نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس بے رحم جادوگر نے بچے کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیا اور آنکھیں بند کر کے اونچا کچھ پڑھنے لگا۔ جنزادی کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ جوڑ کر تصویر سے بولا، آقا، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرا تحفہ بہت پسند آئے گا۔ وہ جادوگر یہ تحفہ دے کر اپنی طاقت بڑھانے کے چکر میں تھا۔ اس کی باتیں سن کر جنزادی کو پتہ لگ گیا کہ وہ جادوگر ایک ظالم جادوگر ہے اور اس بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ وہ جادوگر ایک بہت طاقتور جادوگر تھا۔ اس نے بہت سے شیطانی عمل کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کیا تھا۔ وہ 20 سال سے مسلسل ایک ناپاک شیطان کی پوجا کر رہا تھا اور اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے نہ جانے اس نے اس دنیا میں موجود لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے موکلات بہت زیادہ تھے، لیکن ہر وقت اس کے نزدیک نہ ہوتے۔ وہ صرف اس وقت اس کے پاس آتے جب جادوگر انہیں خود بلاتا۔ جادوگر کے عمل کی ایک شرط ہوتی کہ وہ عمل کے دوران اپنے کسی بھی موکل کو حاضر نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی وہ بالکل تنہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد جنات کی موجودگی کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیٹھ کر اپنا عمل کرنے لگا۔ عمل کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنا کام کرنا چاہا، جنزادی نے اسے پکڑ لیا اور جادوگر کو بھسم کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ لیکن جادوگر کالی شکتیوں کا مالک تھا، جس کی وجہ سے صرف اس کا جسم فنا ہوا تھا، اس کی روح ابھی بھی زندہ تھی۔ جنزادی نے اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ جادوگر نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اپنا جسم کھو دیا ہے، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام شیطانی طاقتوں کو ملا کر اور اپنے موکلوں کی مدد سے اس جنزادی کو ایک پرانے کنویں میں قید کر دیا۔ جنزادی نے اس قید میں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہاں سے نہ نکل پائی۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کی طاقتیں بھی محدود تھیں۔ اس نے مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو پیغام نہیں بھجوا پا رہی تھی۔ جنزادی مکمل طور پر بے بس ہو کر رہ گئی۔ مریم بیگم ہمیشہ کی طرح بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ ان کی عمر
50 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ قریب ہی ان کی اکلوتی بیٹی چاول صاف کر رہی تھی۔ وہ دکھنے میں 16 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ علیشہ کے بابا کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ گھر میں وہ اور صرف اس کی ماں ہی تھی۔ اس کی ماں دوسرے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی، جس سے ان کے گھر کا نظام چلتا تھا۔ انہیں اس گھر میں آئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ بیوہ ہونے کے بعد مریم بیگم نے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑا اور ساس سسر کے پاس آ کر رہنے لگی۔ وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ علیشہ کے 2 چچا اور تایا اکٹھے رہتے تھے اور آگے پھر ان کے بچے آئے روز گھر میں کوئی نہ کوئی فساد ہوتا۔ مریم بیگم اس فساد سے بہت تنگ تھیں۔ اس کام میں ان کی بیٹی کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی جاتی، لیکن وہ بے بس تھیں۔ پھر جلد ہی ان کے سسر نے اس گھر کو تقسیم کر دیا۔ گھر کے مختلف ٹکڑے ہو گئے۔ مریم بیگم کے حصے میں جو پیسے آئے وہ ان کے حصے سے کم تھے، لیکن اس پر بھی مریم بیگم کچھ نہ بولیں۔ وہ اپنے حصے اور بیٹی کو لے کر بھائی کے گھر آ گئیں، لیکن یہاں بھی ان کی زندگی مشکل بنائی گئی۔ ان کے ساتھ ان کی بھابھی کا رویہ بہت غلط تھا۔ بھائی نے یہ سب دیکھا تو ایک علاقے میں اپنی بہن کو چھوٹا سا مکان لے کر دیا۔ یوں مریم بیگم اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں آ گئیں۔ یہ مکان آبادی سے ذرا ہٹ کر اور کافی پرانا مکان تھا۔ اس مکان کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا۔ یہ وہی کنواں تھا جس میں جادوگر نے اس جن زادی کو کچھ عرصے پہلے قید کیا تھا۔ مریم بیگم کو پانی لینے کے لیے کافی دور جانا پڑتا، کیونکہ وہ کنواں سوکھا ہوا تھا۔ ایک دن علیشہ کے دل میں کہیں سے خیال آیا، اگر وہ اس کنویں کے پاس بیٹھ کر 40 بار سورہ یاسین پڑھ لیتی ہے اور اس کنویں پر پھونکتی ہے تو کنویں میں پانی پھر سے آ جائے گا۔ یہ خیال علیشہ کو اس جن زادی کی طرف سے آیا تھا۔ جب ایک دن وہ اکیلی اس کنویں کے پاس کھڑی تھی، شام کے وقت وہ کنویں کے پاس آئی۔ اس نے ویسا ہی کیا کہ یہ سورہ پڑھ کر پانی میں پھونک دی اور وہ پانی کنویں میں پھینک دیا۔ علیشہ نے دیکھا جیسے اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کنویں سے آہستہ آہستہ پانی پھوٹ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ جن زادی بھی آزاد ہو گئی۔ یہ کنواں دراصل اس جن زادی کی موجودگی کی وجہ سے ہی سوکھا ہوا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد وہ جن زادی بہت خوش تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ علیشہ کی ضرور مدد کرے گی، لیکن سب سے پہلے اس نے کوہ قاف واپس جا کر اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت کی اطلاع دینی تھی۔ وہ جلدی سے کوہ قاف گئی۔ اس کے ماں باپ اس کے غائب ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ جن زادی نے انہیں ساری بات بتائی، کیسے ایک جادوگر نے اسے قید کر دیا تھا اور پھر ایک لڑکی نے اس کی مدد کی ہے۔ جن زادی نے کہا کہ وہ واپس اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف جن زادہ ارسلان کو جن زادی نور کی واپسی کی خبر مل گئی تھی۔ اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر وہ دوبارہ انسانی دنیا میں آ گئی تاکہ اس لڑکی کی مدد کر سکے۔ اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے جن زادی نے پتہ چلا لیا تھا کہ علیشہ اور اس کی ماں بہت غریب ہیں اور اپنے پیاروں کے دھتکارے ہوئے ہیں۔ جن زادی کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ان کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف علیشہ اور اس کی ماں بہت پریشان تھے۔ سلائی کا کام تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اب بہت کم کوئی ایک آدھ جوڑا ہی ان کے پاس سلائی کے لیے آتا اور اس کا معاوضہ بھی اس قدر کم ہوتا کہ بمشکل ان دونوں کا گزارا ہوتا۔ گھر کا راشن تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ علیشہ کے ماموں نے بھی ان کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت بے بس محسوس کر رہی تھیں۔ علیشہ جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں کی فیس نہ دینے کی وجہ سے اس نے کالج جانا ہی چھوڑ دیا تھا، جبکہ مریم بیگم کو پتہ تھا کہ اس کی بیٹی کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے، لیکن مریم بیگم بہت بے بس اور مجبور تھیں۔ ان کے پاس جو زیورات تھے سب وہ بیچ چکی تھیں۔ اب ان ماں بیٹی کو صرف اللہ کا آسرا تھا۔ علیشہ چھت پر بیٹھی اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اسے یہ احساس دوبارہ ہوا جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا پیچھے بہت ہی خوبصورت کم عمر لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ اچانک یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ گھر میں وہ اکیلی تھی۔ اس کی ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی؟
علیشہ نے پوچھا۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ نور کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ علیشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اچانک علیشہ کی نظر نور کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے تھے۔ علیشہ خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ نور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی اصلیت بتا کر وہ کبھی بھی ان کی مدد نہیں کر پائے گی۔ ان کی مدد کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنی شناخت کو چھپانا تھا۔ وہ آہستہ سے علیشہ کے پاس گئی اور کچھ پڑھ کر اس کے ہاتھ پر پھونک ماری۔ اس کے ساتھ ہی جو کچھ تھوڑی دیر پہلے ہوا وہ سب علیشہ کے ذہن سے محو ہو گیا۔ مغرب کے وقت علیشہ کی ماں گھر واپس آئی۔ اس نے پورے گھر میں علیشہ کو ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے چھت پر جا کر دیکھا علیشہ وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی ماں پریشان ہو گئی اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ علیشہ ہوش میں آ گئی لیکن ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن جن زادی انسانی روپ میں آئی۔ نور نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مریم بیگم نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو پایا۔ نور نے آہستہ سے سلام کیا۔ مریم بیگم نے سلام کا جواب دیا اور نور کو اندر آنے کے لیے کہا۔ انہوں نے اس سے خوبصورت لڑکی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ علیشہ نے جب نور کو دیکھا اسے شناسائی کا احساس ہوا لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کہاں ملی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر نور مسکرائی اور کہنے لگی، دراصل میں کچھ دن پہلے ہی اپنے خاندان کے ساتھ اس محلے میں آئی ہوں۔ ہم اصل میں پشاور سے یہاں آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا۔ ہمارے کپڑے اور دوسری اشیاء اسی میں تھیں۔ اب ہمیں پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے چند جوڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ آپ بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہیں، اسی لیے میں اپنے سب گھر والوں کے کپڑے آپ کے پاس سلائی کرنے کے لیے آئی۔ کپڑے دیکھ کر وہ ماں بیٹی حیران رہ گئیں۔ وہ بہت زیادہ کپڑے تھے اور بے حد قیمتی۔ مریم بیگم نے فوراً حامی بھر لی۔ جن زادی نے پہلے ہی انہیں اجرت دے دی۔ یہ اجرت ان ماں بیٹی کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئی اور خوش بھی۔ جلد ہی ان دونوں کے دن بدل گئے۔ ان کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے۔ علیشہ نے بھی اپنی مرضی کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس جن زادی کے دیے ہوئے کپڑوں کو سلائی کرتی۔ یہ کپڑے دراصل دوسری جن زادیوں کے ہوتے جو نور اپنے ساتھ کوہ قاف سے لایا کرتی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ جن زادے ارسلان نے نور کے لیے کپڑوں کا ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا لایا۔ اس نے اس جوڑے میں ایک جادوئی پھول رکھا۔ اس پھول کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر جن زادی اس پھول کو سونگے گی وہ ایک خوبصورت باغ میں پہنچ جائے گی، پھر وہاں ارسلان سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ لیکن جن زادی وہ کپڑے کھولے بغیر ہی مریم بیگم کے پاس سلائی کرنے کے لیے لے آئی۔ وہ پھول انہی کپڑوں کے اندر موجود تھا۔ دوسری طرف ارسلان کو جلد سے جلد نور سے ملاقات کا انتظار تھا۔ مریم بیگم کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے وہ جوڑا سلائی کرنے کے لیے علیشہ کو دے دیا۔ علیشہ نے جیسے ہی وہ جوڑا کھولا اس کے اندر بے حد خوبصورت گلاب کا پھول تھا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت پھول اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ علیشہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس نے پھول سونگھا وہ دوسری دنیا میں پہنچ گئی۔ وہ کوئی اور ہی دنیا تھی، اس کی دنیا سے بالکل جدا۔ علیشہ چند لمحے کے لیے خوف زدہ ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو وہ اپنے گھر میں موجود تھی، پھر وہ اچانک یہاں کیسے آ گئی؟ کہ یہ اسے پھول کی وجہ سے تو نہیں ہوا جو اسے کپڑوں سے ملا تھا؟ کیا واقعی وہ ایک جادوئی پھول تھا؟ علیشہ کے ذہن میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن اس کے پاس ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ علیشہ نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑی تھی۔ وہ باغ بے حد حسین تھا، جہاں مختلف رنگوں کے حسین پھول کھلے ہوئے تھے۔ رنگ برنگی تتلیاں پورے باغ میں اڑتی پھر رہی تھیں اور ایک طرف بہت خوبصورت آبشار بہہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا اس کے سامنے ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ دروازے پر ایک بہت خوفناک شکل بنی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر علیشہ ڈر گئی۔ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہ دروازہ دراصل ایک شیطانی دنیا میں جانے کا تھا۔ علیشہ کو اس بارے میں علم نہیں تھا، جبکہ کوہ قاف کے سارے جنات اس بارے میں جانتے تھے اور اس دروازے سے بالکل دور رہتے تھے۔ ارسلان نے جن زادی نور کو اس باغ میں اسی لیے بلایا تھا۔ ایک تو وہ بہت خوبصورت تھا،
دوسرا اسے اس بات کا اندازہ تھا جنزادی کبھی بھی دروازے کو پار نہیں کرے گی۔ علیشہ اس دروازے کے سامنے کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ دروازے کے دوسری طرف جائے یا نہیں۔ دوسری طرف ارسلان کو احساس ہو گیا تھا کہ کسی نے وہ پھول سونگھ لیا ہے۔ ارسلان فوراً سے اس باغ میں پہنچا۔ اس نے دیکھا وہاں جنزادی نہ تھی، کوئی اجنبی لڑکی تھی جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ارسلان کو شدید حیرت کا احساس ہوا۔ اس نے تو جنزادی کو وہ پھول دیا تھا، تو یہاں جنزادی کو ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ اچانک ارسلان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اسی کی منگیتر ہے۔ اسے نئے سرے سے پریشانی نے آ گھیرا، جبکہ دوسری طرف علیشہ نے وہ دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنزادہ ارسلان اس سے روکتا ہی رہ گیا کہ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے ارسلان بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی منگیتر کو اس دروازے کے بارے میں علم ہوگا۔ علیشہ دروازے میں داخل ہوتے ہی کسی گہری کھائی میں گری۔ دراصل وہ پاتال میں داخل ہو گئی تھی، جہاں صرف شیطانوں کا ڈیرا تھا۔ ہر طرف شیطان ہی شیطان تھے۔ باہر ارسلان بہت پریشان تھا کہ وہ اپنی منگیتر کو واپس کیسے لائے۔ بغیر سوچے سمجھے وہ بھی دروازے میں داخل ہو گیا اور پاتال میں گر گیا۔ وہ بہت ہی خوفناک دنیا تھی۔ ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ لاوا پگھل رہا تھا، اس کی آبشاریں اور ندیاں بہہ رہی تھیں، جبکہ جگہ جگہ بدبو کے تالاب تھے۔ ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کی نظریں نور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تھوڑی دور ہی اسے ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ اس نے سمجھا وہ نور کھڑی ہے۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ اس نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ دیکھ کر علیشہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسے اپنے جیسا لگا۔ ان شیطانوں میں کسی انسان کو دیکھنا اس کے لیے غنیمت تھا۔ ایک دم سے اس کے دل کو ڈھیر ساری خوشی نے آ گھیرا۔ دوسری طرف ارسلان لڑکی کے پلٹنے پر حیران رہ گیا۔ وہ اس کی منگیتر نور نہیں بلکہ کوئی اجنبی لڑکی تھی۔ اپنی طاقت سے اس نے پتہ چلا لیا کہ وہ ایک آدم زاد ہے۔ علیشہ یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی بری دنیا میں یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی انسان ہے یا شیطان ہے جو اپنا روپ بدل کر اسے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکا اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پرکشش نوجوان تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھے۔ ایک غلط اندازہ لگائے جانے پر حیران تھا، جبکہ دوسری اپنے جیسے انسان کو اس شیطانی دنیا میں دیکھ کر حیران تھی۔ دوسری طرف مریم بیگم اپنی بیٹی کے اچانک غائب ہو جانے پر بہت پریشان تھی۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے ان کی بیٹی کہاں چلی گئی۔ انہوں نے اپنے سارے محلے میں دیکھ لیا، اس کے دوستوں کے گھر فون کر کے پتہ کروا لیا، لیکن وہ انہیں کہیں نہ ملی۔ رو رو کر عالیہ بیگم کا برا حال تھا۔ اگلے دن وہ جنزادی اپنے کپڑے لینے کے لیے ان کے گھر آئی۔ اس نے دیکھا مریم بیگم اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور علیشہ کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ نور کو دیکھتے ہی مریم بیگم اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نور کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ علیشہ کا کل سے کوئی اتا پتہ نہیں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ جب بھی کہیں جاتی مجھے بتا کر جاتی، نہ جانے زمین کھا گئی اسے یا آسمان نگل گیا۔ نور نے انہیں تسلی دی اور بولا، آپ فکر مت کریں، میں علیشہ کو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ نور انہیں تسلی دیتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ اس کے بعد نور نے علیشہ کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ نور بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرنا چاہا تاکہ پتہ لگا سکے کہ نور کہاں ہے، لیکن بے سود۔ تھک ہار کر وہ بھی واپس آ گئی۔ اس نے آ کر مریم بیگم کو تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے وہ جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی۔ دوسری طرف کوہ قاف میں ارسلان کے غائب ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیلی۔ ہر کوئی ارسلان کے غائب ہو جانے پر پریشان تھا۔ بہت سے طاقتور جنات نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن کسی کو بھی کہیں سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ جنزادی نور اس پھول سے یکسر ناشنا تھی۔ جنزادی نور بہادر اور نیک تھی۔ دوسری طرف علیشہ اور ارسلان پاتال میں پھنس چکے تھے۔ وہاں سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا۔ وہ راستہ نہ ہی ارسلان کو پتہ تھا اور نہ ہی علیشہ کو، یہ صرف نور کو پتہ تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل ناآشنا تھی کہ ارسلان اور علیشہ
پاتال میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو اپنی جان پر کھیل کر مدد کرتی۔ دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے لیکن ان دونوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ نور بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک بزرگ آئے۔ وہ بہت ہی نیک بزرگ تھے اور بہت سی روحانی طاقتوں کے مالک تھے۔ بزرگ نے جن زادی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم کیوں پریشان ہو؟ نور کہنے لگی کہ اچانک میرے دوست اور منگیتر دونوں غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہے۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اب کیا کروں۔ اس کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ خدا کے لیے مجھے بتا دیں، جن زادی نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ وہ دونوں ایک شیطانی دنیا میں پھنس چکے ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی ہیں۔ ان کی بات سن کر جن زادی حیران ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ وہ کپڑے تم نے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے اس لڑکی کو، اس میں تمہارے منگیتر نے تمہارے لیے ایک گلاب کا پھول بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں ایک باغ میں بلا سکے، لیکن غلطی سے اور اس باغ میں پہنچ گئی۔ وہاں اس نے وہ دروازہ دیکھا، وہ کچھ نہ جانتے ہوئے اس میں داخل ہو گئی۔ تمہارا منگیتر بھی تمہارے چھلاوے میں آ کر پیچھے چلا گیا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جن زادی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس باغ میں کبھی کبھار وہ شیطانی دروازہ نمودار ہوتا ہے۔ تم جن زادی ہو تو اس بارے میں جانتی ہو، مگر وہ آدم زاد تھی، وہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تمہارے منگیتر نے اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے وہ اس کو بچانے کے لیے وہاں پر چلا گیا۔ اب دونوں وہاں پر پھنس چکے ہیں۔ جن زادی اپنا سر تھام کر رہ چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ بابا جی کچھ دیر سوچنے لگے، پھر کہنے لگے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تمہارا منگیتر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور نکالے گا، مگر وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ وہاں پر بہت سارے دروازے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک ہی دروازہ ہوگا جو انہیں واپس دنیا میں لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے میں چلے گئے تو وہ پھر دوسری دنیا میں کھو جائیں گے۔ یہ سن کر تو وہ جن زادی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ تو بابا جی اب کیا کیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا میں جاؤں؟ اب کی بار بابا جی مسکرائے تھے اور کہنے لگے کہ تمہارے وہاں پر جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے ہی وہ دونوں وہاں پر پھنس چکے ہیں۔ اگر تم بھی وہاں پر گئی تم بھی اس دنیا میں پھنس جاؤ گی۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا منگیتر ایک بہت ہی سمجھدار جن ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ واپسی کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا اور اس دنیا میں واپس آ جائے گا۔ تم بس ان دونوں کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو کہ وہ یہ شیطان کے بہکاوے میں مت آ جائیں۔ مگر ارسلان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیسے واپس آئے گا۔ نور کی پریشانی کسی بھی طرح سے کم نہیں ہو رہی تھی۔ ارسلان اور علیشا دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اب ان کے سامنے سے ایک پل بنا ہوا تھا، یہ پل بھی مشکل ہاتھ کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ علیشا نے ارسلان کو دیکھا، ہم لوگ اس کے اوپر سے گزر کر آگے کیسے جائیں گے؟ خود بھی سوچ رہا تھا اور وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان بھی ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنی پریشانی علیشا پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ ہمت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب علیشا نے پل سے نیچے دیکھا تو وہاں پر آگ اور لاوا تھا۔ اگر وہ اس کے نیچے گر جاتی تو جل بھن جاتی اور اس کی ماں اس کی راہ تکتی رہتی۔ اسے تو یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ ماں کی یاد آتے ہی وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ رونے لگی تھی۔ ارسلان کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی، مگر یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں تھا، یہ وقت یہاں سے نکلنے کا تھا۔ وہ لوگ اس جگہ پر زیادہ وقت نہیں گزار سکتے تھے، یہ شیطانی دنیا تھی۔ شیطان انہیں بہکانے کے لیے، ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے اور اپنے فرقے میں لانے کے لیے کوئی بھی تدبیر کر سکتا تھا، اور اس سے پہلے ارسلان علیشا کو لے کر یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ ارسلان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ڈرو مت، میں آگے چلتا ہوں تو تم میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے پیچھے چلو۔ ارسلان آگے آگے چلنے لگتا ہے اور علیشا بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر خوف سے کانپتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ جوں جوں وہ آگے جانے لگتے ہیں پیچھے سے پل ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ اب وہ خطرناک جگہ سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ایک کھلا میدان آتا ہے جس میں بہت سارے دروازے ہوتے ہیں۔ ارسلان بچپن سے ہی اپنے دادا اور ابو سے شیطانوں کی دنیا کے بارے میں سنتا آیا تھا۔
शैतानों की दुनिया के बारे में काफ़ी हद तक मालूमात थी, मगर देखने का इत्तेफाक आज पहली बार हुआ था। यहाँ पर गंदगी और बदबू थी। करह सूरत की मखलूक़ात थीं जिनको देख देख कर अलीशा को उल्टियाँ आ रही थीं। लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम लोग जो ख्वाहिश करोगे वो ख्वाहिश पूरी होगी। हमारे आका तुम्हें इतना खुश करेंगे कि तुम हैरान रह जाओगे, अपनी खुशकिस्मती पर नाज करोगे। वो दोनों उनकी बातों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे थे। वो जानते थे कि वो उनको बहकाने की साजिश कर रहे थे, उनके मज़हब से दूर करना चाहते हैं। लानत है उनकी बातों को नज़रअंदाज करो, तुमने उनकी किसी भी बात पर गौर नहीं करना, बस मेरे साथ खामोशी से चलती रहो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वो एक एक करके तमाम दरवाज़ों को गौर से देख रहा था। हर दरवाजे पर बहुत ही अजीबोगरीब शक्लें बनी हुई थी। वो तमाम दरवाजे बिल्कुल एक ही जैसे थे। उनमें से सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो सब दरवाज़ों से मुख्तलिफ था, और दरवाजे में बिल्कुल मामूली सा ही फ़र्क था। अगर वो लोग एक बार किसी दरवाजे से गुजर जाते तो वापस नहीं आ सकते थे। अरसलान ने एक लम्हा पहले तो सोचा कि अगर वो किसी गलत दरवाजे में दाखिल हो गया तो क्या हो जाएगा, मगर फिर उसने अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत करके एक दरवाजे में दाखिल हो गया। जो ही वो लोग दरवाजे में दाखिल हुए तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। अलीशा तो परेशान हो चुकी थी कि ये क्या, हम एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर आ चुके हैं। ये भी अजीबो गरीब दुनिया है। जबकि अरसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि ये जिन्नात की दुनिया थी। वो शैतानों की दुनिया से निकल आए थे। अब जिन्नात की दुनिया में उनके लिए कोई ख़तरा नहीं था। उसने कहा, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम उन शैतानों के चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं। ये मेरी दुनिया है और यहाँ पर तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर उसके बाद अरसलान उसे अपने महल में लेकर गया। उसमें मेहमान नवाजी की। जब वो लोग महल में दाखिल हुए तब तक नूर को भी उनकी वापसी के बारे में पता चल चुका था। अब वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। नूर ने अलीशा को अपने गले से लगा लिया और उससे पूछा कि वो ठीक तो है, खैरियत से तो रही है। जवाब में अलीशा ने उसे अपनी सारी आप बीती बता दी, जो कुछ वहाँ पर उन लोगों के साथ हुआ था। फिर उसके बाद नूर उसे उसकी दुनिया में वापस छोड़ आई थी। उसकी अम्मी ने देखा तो उससे पूछा कि वो कहाँ पर थी। अलीशा जब उस शैतानी दुनिया में गई थी तो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरकर ज़ख्मी हो गई थी, इसलिए ये बहाना उसका चल सकता था। उसने अपनी अम्मी से कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो अस्पताल में थी इसलिए उन्हें इत्तला नहीं दे सकती थी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई और उसे आराम करने की तलकीन की, मगर वो पूरी रात ही अलीशा की अजीबो गरीब हालात से गुजरी थी। पूरी रात उसे डरावने ख्वाब आते रहे थे। ऐसा महसूस होता रहा था जैसे कोई उसके साथ है, उसको देख रहा है। एक पल के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी थी। और जब वो सुबह उठी तो उसके पास सिलाई करने वाले बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे जो उसने आज शाम तक मुकम्मल करने थे, मगर नींद मुकम्मल ना होने की वजह से उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और उससे काम भी सही तरीक़े से मुकम्मल नहीं हो रहा था। उसकी अम्मी ने कहा कि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम आराम करो, मैं कर लूँगी। फिर उसके ना करने के बावजूद उसकी अम्मी ने ख़ुद कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। काफ़ी दिनों से उसकी तरफ नूर भी नहीं आ रही थी और अलीशा के दिन रात अजीब अंदाज में गुजर रहे थे। आधी रात का वक्त था, वो सो रही थी जब उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। जब उसने आँख खोली तो वो एकदम से डर गई। उसके सामने एक बहुत ही मकरू सूरत की मखलूक बैठी हुई थी। ये मकरू सूरत उसने शैतानों की दुनिया में देखी थी। वहाँ पर इस किस्म के ही मखलूक़ात थीं। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख बरामद हुई थी। वो चीज़ खबासत से हंसने लगी और उसे कहने लगी कि तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। तुम तो मेरी दुनिया से बचकर निकल आई, मगर अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में जाना होगा और हमेशा वहीं पर रहना होगा। तुम्हें अपना मज़हब छोड़ना होगा और मेरे आका की ग़ुलामी इख्तियार करनी होगी। और फिर वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई थी। अब अक्सर यही होने लगा था। वो चीज़ हर रोज़ उसके पास आती थी और उसे धमकियाँ देती थी और उसे अपना मज़हब बदलने के बारे में कहती थी। अलीशा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने मसले को किसके साथ बयान करती। अगले दिन नूर उसके घर आई और उसकी उड़ी उड़ी रंगत देखकर परेशान हो गई
کیا علیشا، تم اس قدر پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ علیشا نے اسے پوری بات بتا دی کہ اس کے ساتھ اتنے دنوں سے کیا بیت رہا ہے۔ یہ سن کر نور بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، میں اپنی دنیا میں جا کے اپنے لوگوں سے پوچھتی ہوں۔ ہمارے قبیلے میں ایک بہت ہی عمر رسیدہ جو 100 صدیوں سے زندہ ہیں اور سالہ سال کا ان کے پاس جذبہ ہے۔ ان کے پاس ہر سوال کا جواب، وہ ہر بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ بیان کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، تمہاری اس شیطان سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب نور اس کے پاس آئی اور کہا کہ امی، بازار چلنے کا ایک یا کسی بھی جگہ پر چلنے کا بہانہ کرو اور میرے ساتھ چلو فوراً، تمہارا اس وقت میرے ساتھ جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر علیشا نور کے ساتھ جنات کی دنیا میں آ گئی تھی۔ اس وقت تو نجومی بابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نجومی بابا نے چند ضروری سوالات پوچھے تھے اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ وہ شیطان اس پر عاشق ہو چکا ہے، اور جب شیطان کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے تو اس کی دنیا وہ بہت مشکل سے ہی چھوڑتا ہے۔ اسے جان چھڑانے کے لیے علیشا کو ایک بہت کٹھن عمل سے گزرنا ہوگا، اس کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا، تب جا کر اس کی شیطان سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے اسے عمل بتایا تھا جو 41 دن کا عمل تھا، اور یہ عمل علیشا نے گھر کے پچھلی سائڈ پر بنے باوضو رہنا تھا، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی تھی اور بھی نیک عملیات کرنے تھے جس سے اس کی روحانیت مضبوط ہو اور وہ شیطان اس سے دور رہے اور وہ اس کے قریب آنے کی جرأت نہ کر سکے۔ علیشا نے یہ عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت باوضو رہتی تھی اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرتی تھی، غرض کے ہر وہ نیک عمل کر سکتی تھی جس سے اس کی روحانیت مضبوط ہو۔ وہ شیطان اب اسے دور دور سے دھمکیاں دیتا تھا مگر اب علیشا اس کی کسی دھمکی میں، کسی بات میں نہیں آ رہی تھی۔ علیشا جانتی تھی کہ اب بہت طاقتور بن چکی ہے اور اس شیطان کی شیطانی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ علیشا کا عمل مکمل ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک روحانی شخصیت کے روپ میں دنیا کے سامنے نمودار ہوئی تھی۔ اس کے دم درود میں، اس کے وظائف میں بہت ہی زیادہ اثر تھا۔ اس دن علیشا چھت پر بیٹھی اپنے معمولات کے وظائف پڑھ رہی تھی جب اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ علیشا سمجھ گئی کہ اس کے پاس کوئی دوسری مخلوق موجود ہے۔ علیشا نے کہا کہ جو کوئی بھی ہے میرے پاس آ جائے۔ اس کے سامنے ایک کم عمر جنزادہ نمودار ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا مگر وہ چہرے سے بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ علیشا نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو جنزادہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں اور مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلوائیں۔ علیشا نے کہا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ تو وہ جن کہنے لگا کہ میں کچھ وقت پہلے یہاں پر آیا تھا، میں گھومتے پھرتے ایک جنگل میں نکل گیا تھا، وہاں پر ایک جادوگر تھا، وہ بہت ہی طاقتور جادوگر تھا، میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا، ہم دونوں وہاں سے گزر رہے تھے جب وہ جادوگر کی ہم دونوں پر نظر پڑی، اس نے ہمارے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھائی، اس پر پڑھائی کر کے اس نے ہمارے بارے میں سب کچھ جان لیا۔ میں اس وقت اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ کوئی جن جب اپنی دنیا میں ہوتا ہے تو اس دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، وہ اس کو قید نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دوست کو لاکھ کہا کہ میرے ساتھ واپس چلو مگر وہ نہیں مانا۔ وہ یہاں پر ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ اس لڑکی کے گھر میں ہی رہنے لگا تھا۔ میرے کہنے کے باوجود وہاں سے نہیں گیا اور اس جادوگر نے اسے قید کر لیا۔ اب میرا دوست اس جادوگر کی قید میں ہے اور وہ بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی وہ جادوگر سے جان چھوٹ جائے اور وہ وہاں سے آزاد ہو جائے، کیونکہ میرا دوست فطرتاً ایک اچھا جن ہے، وہ برے کاموں سے ہمیشہ سے ہی دور رہا ہے۔ مگر وہ جادوگر اس سے بہت غلط کام لیتا ہے، وہاں سے لوگوں کی طلاق لے کر آتا ہے، لوگوں کو تنگ کرواتا ہے، لوگوں کے گھر میں آگ لگاتا ہے اور ہر وہ برا کام اس سے کرواتا ہے جو میرا دوست نہیں کرنا چاہتا۔ میری اپنے دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور وہ مجھ سے فریاد کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میری اس سے جان چھڑائی جائے۔ میں یہ سب کچھ سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس جادوگر سے کس طرح سے اس کی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ یہ بات جب میں نے نور سے پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو جادوگر خود جان سے چلا جائے یا اس جن زادے کو خود ہی آزاد کر دے، اور اگر اس نے آزاد کرنا ہوتا تو
اسے اس کو قید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے وہی کیا تھا جو اس صورت میں کیا کرتی تھی۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ گھٹیا انسان تھا۔ وہ تو دھرتی پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ وہ بہت سی لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ اس جیسے درندے کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ اس نے تو کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تھی، ان کو ہیپناٹائز کر دیتا تھا اور ان سے پھر اپنی مرضی کے کام لیتا تھا۔ میں نے پھر اس جادوگر کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ وہ اپنی جتنی کالی طاقتوں کو بلا سکتا تھا اس نے بلایا، وہ جتنی شیطان سے مدد لے سکتا تھا اس نے لے لی، مگر میری روحانیت کے آگے اس کی ایک بھی نہیں چلی اور اسے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے تھے۔ اس نے ہار مان لی تھی کہ وہ مجھ سے طاقت میں کم ہے، مگر وہ کسی بھی طرح سے ان موکلات کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر مجبوراً مجھے اس کے دل پر وار کرنا پڑا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کر اس پر جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے تمام موکلات آزاد ہو چکے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ خوشیاں منا رہے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ میں نے ایک اچھا کام سر انجام دیا۔ میں اب لوگوں کی کھلے عام مدد کرنے لگی تھی۔ کتنے ہی عامل اور جادوگر تھے جو میرے دشمن بن چکے تھے، وہ مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے تاکہ مجھے ختم کر کے وہ پھر سے اپنا کاروبار چلا سکیں۔ میں جب لوگوں کے مسئلے مسائل سنتی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دنیا میں کتنی کتنی تکلیف ہوتی تھی، کتنی مشکلات تھیں، کیسی کیسی تکلیفوں سے لوگ گزر رہے تھے، اور ہم لوگوں کو اپنی تکالیف سب سے بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت سے شیطانی مخلوقات نے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہوئی ہے، ان کا جینا محال کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ جنات لڑکیوں کے ساتھ غلط کام سر انجام دیتے ہیں۔ کہیں شیطانی جنات چوری چکاری اور اس کے جیسے کتنے ہی غلط سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ میرے پاس جب اس طرح کوئی بھی کہتا تھا تو میں پوری کوشش کرتی تھی کہ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ میں یہ تمام کام فی سبیل اللہ کر رہی تھی۔ میں کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتی تھی۔ مجھے دوسروں کی مجبوریوں کو خریدنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنی طرف سے سب کا بھلا کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ایک گھر پہ بوتیک کھول لی تھی اور اس کام کے لیے میں نے ایک لڑکی کو رکھ لیا تھا جو کہ تمام کام دیکھ رہی تھی اور اس کی مدد کروا رہی تھی، اور خود میں لوگوں کے مسئلے مسائل سننے میں اپنا وقت گزار دیا تھا۔ اب میری امی یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ وہ جلد از جلد مجھے اپنے گھر کی کر دینا چاہتی تھیں۔ وہ میری شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ میں ابھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر جب امی نے مجھ سے زیادہ اصرار کیا تو مجھے پھر ان کی بات ماننی پڑی۔ مجھے دیکھنے کے لیے میری ساس اور سسر آئے تھے اور پہلی نظر میں ہی وہ لوگ مجھے ٹھیک ٹھاک لگے تھے، اور میری اپنے ہونے والے شوہر سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان کو میں نے تصویر کی حد تک ہی دیکھا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے اور مجھے روپے پیسے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میری امی کو یہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری اس گھر میں شادی ہو جائے، تو میں نے اپنی امی کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میری شادی پر مجھے نور نے تیار کیا تھا اور میری شادی کا ڈریس بھی وہ اپنی دنیا سے خاص طور پر بنوا کر لائی تھی۔ جس نے بھی میری شادی کا ڈریس دیکھا تھا اور جس نے بھی مجھے تیار دیکھا تھا وہ میری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ میں جب دلہن بن کے سسرال میں آ گئی تو یہاں کا ماحول مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ سب لوگ ہی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہاں پر شور مچ گیا کہ ان لوگوں کے پیر صاحب آ گئے ہیں، تو دلہن کو ان کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ میں حیران پریشان رہ گئی، کون سے ہیں پیر جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، ہم ان کے پاس بچپن سے ہی بیعت ہیں۔ میرا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر جب وہ سب گھر والے چلے گئے تو مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ وہاں پر جانا ہی پڑا۔ وہ شکل سے بھی بہت زیادہ خبیث لگ رہا تھا اور اس کی صورت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک جعلی پیر تھا، اس کے پاس کوئی روحانی علم، کوئی موقل، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بس لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی اور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر پڑھنے لگا جیسے وجد میں آ گیا ہو۔ پھر وہ میری ساس سے کہنے لگا کہ اس لڑکی پر بہت خطرناک جنات کا سایہ ہے، وہ جنات اس کو کبھی بھی اپنے سسرال میں خوش نہیں رہنے دیں گے، وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کر رکھیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک دن یہاں پر میرے آستانے پر چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اس پر عمل کروں اور ان کے ناقد کو اس کے اوپر سے بھگا دوں۔ میں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پیر کیا کرنا چاہتا ہے اور میں اپنے گھر والوں کو دیکھنا چاہ رہی تھی کہ مگر ان لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور ایک دن یہاں پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
میں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، وہ تذبذب کا شکار تھے مگر وہ خاموش رہے۔ انہیں بھی پیر پر اندھا اعتقاد تھا۔ پھر وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور میں یہاں پر اکیلی رہ گئی۔ پہلے تو وہ پیر میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر پھر جلدی وہ اپنی خباثت پر اتر آیا تھا۔ اس نے اپنی اصلیت دکھانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ جب وہ اپنی اوقات پر آ گیا تو پھر میں نے بھی اسے اپنی اصلیت دکھا دی اور اس کو اپنے موکلات کے ذریعے وہ حال کیا جو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مگر میرے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اس کا رونا اور اس کی معافی مانگنا صرف یہ کافی نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے اور ان سے پیسے ہتھیانا چھوڑ دے۔ میرے موکلات نے اس کی اتنی شاندار ٹھکائی کی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ اسی وقت مجھے میرے گھر میں چھوڑ آیا تھا اور پھر کچھ دن کے بعد ہی وہ پاکستان چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے سسرال والوں کو بھی میری روحانیت کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ وہ بھی جان گئے تھے کہ میں لوگوں کا علاج کرتی ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ میرے سسرال والوں نے اور میرے شوہر نے میرے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، بلکہ وہ میری مدد کرتے تھے، میرا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی جس کو اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ میری نور کے ساتھ ابھی بھی دوستی ویسے کی ویسی ہی تھی، مگر ہم دونوں کی دوستی پوشیدہ تھی۔ کوئی بھی ہم دونوں کی دوستی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور جہاں بھی مجھے نور کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہ میری مدد کے لیے ضرور پہنچتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔